آپ نے ریپ کا پرسنل استعمال کیا اپنے لیے اور اپنی کمپنی کے لیے اور آپ دبئی چلے گئے. I don't believe in that. Well, یہ کنٹروورشل ہو جائے گا اگر میں اس پہ زیادہ بات کروں گا. دبئی کیوں چوز کیا؟ انوائٹ کیا گیا تھا الجزیرہ ٹی وی پہ کہ جب میرے پاس 10 لاکھ آ جائیں گے پبلک لمیٹڈ کمپنی ان پاکستان. تھوڑا پرسنل ہے لیکن انٹرسٹنگ بھی ہے. جی آپ کی آبزرویشن بڑی صحیح ہے لیکن میں نے کسی ملک کا پاسپورٹ ایکسیپٹ نہیں کیا. سولر انڈسٹری جو میچور نہیں تھی. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اب میچور ہوگی؟ جڑے اتنے پیڑے وہ اور بھی پیڑے. جو چیئرمین بن گیا وائس چیئرمین بن گیا انہوں بڑا فائدہ ہو گیا. اودی موج لگ گئی, اودی لاٹری لگ گئی. اسکائی از دا لمٹ. 412 میٹنگ جس میں نیپرا کے چیئرمین سے لے کے نیکا کے چیئرمین اور اے ڈی بی اور فیئرلی اگر آپ کو بتاؤں کوئی ڈفرنس نہیں. That's something new. That is دل سے ہی کرتے ہیں. اسی کے اندر رستے بنانے پڑیں گے, اسی کے اندر مرنا پڑے گا, اسی کے اندر جینا پڑے گا. اسی کے اندر سے اگر ہم یہاں کچھ برائی ہے تو وہ میں خود برا ہوں. آج ہمارے ساتھ ایک ایسے گیسٹ موجود ہیں جن کا سفر ٹرولی انٹرنیشنل ہے. یہ ایک ایسے انسان ہیں جنہوں نے دنیا کے تقریباً تمام کانٹیننٹس کے اوپر کام کیا اور پھر 2014 میں قطر چھوڑ کر پاکستان کا رخ کیا تاکہ یہاں پر کچھ ریئل امپیکٹ کریٹ کیا جا سکے. انہوں نے سولر انڈسٹری کو چوز کیا اور اپنی کمپنی سولر سگما لمیٹڈ کے نام سے اسٹیبلش کی. یہ نہ صرف ایک سکسیسفل بزنس مین ہے بلکہ گلوبلی ریکگنائزڈ اور سولر انڈسٹری کی بہتری کے لیے رینیویبل انرجی ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین بھی بنے. لیکن ہر سکسیسفل سٹوریز کے ساتھ کچھ چیلنجز اور کنٹروورسیز بھی سامنے آتی ہیں. آج اس سب پر کھل کر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے نثار لطیف صاحب جو کہ سی ای او ہیں سولر سگما لمیٹڈ کے اور ریسنٹلی انہوں نے اپنی کمپنی NSDS کے نام سے دبئی میں بھی رجسٹر کی ہے. سو ویلکم کرتے ہیں نثار لطیف صاحب کو. سر السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. میں سب سے پہلے آپ سے سوال کروں گا, آپ نے ایک اسٹیبل سیکیور جاب چھوڑی اور پاکستان آ گئے. یہ آپ کا ڈیسیجن ایموشنل تھا یا آپ کو پاکستان میں پوٹینشیل نظر آ رہا تھا؟ جی طیب صاحب تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر. ڈائریکٹلی میں جواب پہ ہی آؤں گا. کہتے ہیں کہ آپ دنیا میں جو فیصلے کرتے ہیں بڑے بڑے فیصلے آپ دل سے ہی کرتے ہیں. بالکل صحیح. اس کے بعد دماغ کو کہتے ہیں کہ اب اس کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈو. تو یہ دونوں کا فیصلہ تھا. آئی ہیڈ آلویز ویژن ان مائی مائنڈ دیٹ آئی ول بی گوئنگ فار دی بزنس. لیکن میں جاب میں گیا صرف 10 لاکھ روپیہ کمانے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. جی تو باہر چلا گیا کہ جب میرے پاس 10 لاکھ آ جائیں گے تو میں اس وقت کے حساب سے 10 لاکھ واز انف منی. تو وہ کئی 10 لاکھ کئی 10 کروڑ آئے. لیکن اس کے بعد سے پھر جو ہے الحمدللہ وہ ایک جرنی تھا جو سٹارٹ ہوا. تو جب مجھے سمجھ آئی کہ بس دس از انف تو آئی لیفٹ دی جاب اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ مائی اون بزنس اسٹارٹنگ فرام فرسٹ واز فرام ملیشیا اینڈ دین سو آن. اچھا ٹھیک ہو گیا سر. اب تھوڑا پیچھے چلتے ہیں سر. آپ نے موسٹلی پاکستان سے باہر ٹائم گزارا, آپ کا ایکسپوجر انٹرنیشنل ہے. تو کہاں سے آپ کی جرنی شروع ہوئی اور ہمارے ویور کے لیے کیا بتانا چاہیں گے آپ؟ جی جرنی تو بندے کا اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب بندہ اس دنیا میں آتا ہے. تو میں پاکستان میں ہی پیدا ہوا. والد صاحب کی جاب ایسی تھی کہ ہمیں مختلف شہروں میں رہنا پڑتا تھا. جی جی. تو میری ارلی اسکولنگ جو ہے وہ سیالکوٹ سے شروع ہوئی. صحیح. اور اس کے بعد پھر راولپنڈی آ گئے. تو یہاں سے میں نے میٹرک کیا. پھر یہاں سے لاہور چلے گئے. لاہور سے میں نے گریجویشن کی انجینئرنگ UET لاہور سے. اور اس کے بعد پھر میرا جاب کا سلسلہ شروع ہوا. بلکہ جاب آپ کہہ لیں میں نے اس دوران شروع کر دی ہوئی تھی جب میں انجینئرنگ میں تھا. کچھ نہ کچھ کمانا شروع کر دیا تھا. صحیح صحیح. تو الٹیمیٹلی یہاں ملک سے باہر جانا پڑا. تو ایک کمپنی ہے سعود کنسلٹنگ, سعودی انجینئرنگ کنسلٹنگ سروسز, سعود کنسلٹ اس کا شارٹ نیم ہے. صحیح. تو وہاں سے میں نے ایک سعودیہ سے ایک اور جاب کا آغاز کیا جو کہ الٹیمیٹلی اینڈیڈ اپ ان سعودی ارامکو. سعودی ارامکو از ون آف دی ایکچولی دی بگیسٹ آئل کمپنی ان دا ورلڈ. تو وہاں پھر وہ چلتے چلتے مجھے ایک پروجیکٹ پہ لے کے گئے جس کا بیسیکلی دیٹ واز دی فرسٹ پروجیکٹ آف اٹس ٹائم یا آف اٹس نیچر. دیٹ واز دی گیس ڈسٹریبیوشن ٹو سیکنڈ انڈسٹریل سٹی ریاض. اچھا. دیٹ واز فرسٹ پروجیکٹ ان مڈل ایسٹ آف اٹس کائنڈ.
جس میں آپ نے پہلے تو آپ کو پتہ ہے نا وہ گیس کو ڈیزرٹ میں فلیئر کر دیتے تھے زیادہ تر. اچھا. تو یہ وہ پروجیکٹ تھا جس میں انہوں نے انڈسٹریز کو گیس ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کی. اور یہ کب کی بات ہوگی سر؟ یہ دس از میٹر آف 2000 ایئر 2000. جی. اور یہ پروجیکٹ شروع ہو گیا تھا, اس سے پہلے کنسپچل اسٹیج میں تھا 1998. صحیح. تو وین آئی جوائن دیٹ پروجیکٹ اٹ واز ان ڈیزائن اسٹیج, 30% ڈیزائن میں تھا. یہ بیسیکلی وہاں جو سعودی ارامکو انجینئرنگ اسٹینڈرڈز ہیں اس وقت جو وہاں امپلیمنٹڈ تھے وہ 30, 60, 90% ڈیزائن اسٹیج دین, اور ہر ایک پھر ریویو ہوتے تھے, اور اس کے بعد 100% اینڈ دین سو آن, پھر ایز بلڈ ڈیزائن ہوتے. تو اس وقت 30% ڈیزائن ایشو ہو چکا تھا جب میں نے اس پروجیکٹ کو جوائن کیا. تو اس کے بعد آئی جوائن ایز الیکٹریکل انسٹرومنٹیشن انجینئر. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد چلتے چلتے وقت کے ساتھ ساتھ ترقی ہوتی گئی. تو الحمدللہ کام کرنے کا شوق بھی تھا, محنت کرنے کا بھی شوق تھا, اور ایک ٹریننگ بھی ایسی تھی گھر سے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا. تو وین آئی لیفٹ Saudi Aramco project, I was engineering manager in a company. That's a big post in Aramco. That is correct. That was actually the company was formed under Saudi Aramco distribution network, that was natural gas distribution, and I was the engineering manager of natural gas distribution portion. ٹھیک ہو گیا. سر ٹرانسفارمیشن دیکھی نا, تو 2014 میں جب آپ واپس آئے, آپ نے ایک آئل فیلڈ کو خیر آباد کیا, اور آپ کو کیا پاکستان میں رینیوبل انرجی کا پوٹینشیل نظر آیا کہ یہ ٹرانسفارمیشن آئل سے رینیوبل انرجی یہ ٹوٹلی 2 ڈفرینٹ سیکٹر تھے. تو یہ آپ نے کیسے ڈیسیجن لیا کہ یار پاکستان میں مجھے یہ چیز نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, اس میں جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے نا وہ یہ کہ پیشن تھا مجھے سولر کا بچپن سے ہی. بچپن میں جب وہ آپ کو کچھ شعور آنا شروع ہوتا ہے تو آپ چیزوں سے کھیلنا شروع کرتے ہیں. تو اس وقت بھی میں جب کھلونوں سے کھیلتا تھا تو پہلے ان کے پچھلی سائڈ ہوتا تھا کہ اس کے اندر ہے کیا. صحیح. تو اس وقت ایک ٹرانزسٹر آتا تھا, جرمینیم ٹرانزسٹر, اس کے اوپر ایلومینیم کا کور ہوتا تھا, اور اندر ایک گلاس کا جو ہے نا وہ سلنڈر ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو سم ہاؤ اس وقت مجھے بڑی ارلی ایج میں مجھے یہ ملٹی میٹر اور یہ سیلز اور اسمال بیٹریز اور 9 وولٹ بیٹریز اور ٹرانزسٹرز وغیرہ پہ ایکسیس مل گیا تھا. تو وہ ایک دن میں نے اس کو جب چیک کر رہا تھا اس جرمینیم ٹرانزسٹر کو, تو جب میں دھوپ میں کرتا تھا تو ایک دم اس کے اندر وولٹیج آ جاتے تھے, اور جب میں اس کو چھاؤں میں کرتا تھا تو اس میں وولٹیج نکل جاتے تھے. تو مجھے سمجھ آئی کہ دیر از پوٹینشیل. So I had that passion right from my early age. تو میں جب آئل اینڈ گیس میں رہا, سعودی ارامکو والا یا ساؤتھ کنسلٹ والا تو پہلا میرا ایک آپ کہہ لیجیے جاب تھی ملک سے باہر. لیکن اس کے بعد پھر جس بھی پروجیکٹ میں رہا تو میں نے کوشش کی کہ کہیں نہ کہیں جو سولر کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ اگر جائز طریقے سے اس کے اندر ڈالا جا سکے تو وہ آ جائے. کیونکہ اگر اسی پروجیکٹ کی آپ بات کریں نیچرل گیس ڈسٹریبیوشن میں, تو اس میں اٹس انٹرسٹنگ اسٹوری. پتہ نہیں آپ کی آڈینس کے لیے ایپٹ ہے یا نہیں, لیکن میں جلدی سنا دیتا ہوں. تو اس میں وہ ڈیزائن کے وقت جب اس میں کامنٹ آئے تو میرا ایک کامنٹ تھا کہ وہاں کچھ اس میں سسٹمز تھے جو کسٹڈی ٹرانسفر میٹرنگ سسٹم ہوتا ہے پائپ لائن کے اندر. ٹھیک ہے. تو وہ تھا ان مینڈ ایریے میں کچھ سسٹمز آ رہے تھے. تو ان مینڈ آپ کو پتا ہے ڈیزرٹ کے اندر تو وہاں جو بیسک جو فنکشن تھا اس کا وہ ہوتا ہے ٹیلی میٹری ہوتی ہے. یعنی کہ ایک تو کسٹڈی ٹرانسفر ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری ایک اینٹی سے دوسری اینٹی کے پاس جب وہ گیس یا آئل یا کوئی بھی چیز جاتی ہے ایون پائپ لائن کے اندر تو اس کو کسٹڈی ٹرانسفر بولتے ہیں. اور دوسرا پھر اس کے اندر میجرمنٹ ہوتی ہے, میٹرنگ سسٹم ہوتا ہے, پھر وہ اس کی باقی پریشر فزیکل اور باقی اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اس کے اندر میجر کرنا ہوتی ہیں اور ریکارڈ کرنا ہوتی ہیں. تو وہ ان مینڈ اسٹیشن تھے, اور اس کو بیسک جو اس کی جو پاور ریکوائرمنٹ تھی یا جو پاور جو سورس تھا وہ ڈیزل جنریٹر تھا. تو وہاں میں نے ایک ڈیزائن کامنٹ کے اندر لکھ دیا کہ وائی ناٹ دی بیسک سورس
as solar, because solar is proven now, and this is matter of year 2000. اچھا تو وہاں اس وقت تو سولر پینل اتنے عام نہیں تھے. بی پی کے سولر پینل برٹش پیٹرولیم والے سولر پینل بناتے تھے, آپ نے شاید دیکھا وہ بڑے مہنگے ہوتے تھے. تو وہ جو ڈیزائنرز تھے, جو ڈیزائن کنسلٹنٹس تھے, دے لافڈ ایٹ مائی کامنٹ ایکچولی, اینڈ دے کالڈ می وین دیر از اے ڈیزائن ریویو میٹنگ, تو دے کالڈ می اینڈ دے سارٹ آف ماکڈ می کہ سولر کیسے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ابھی جو ہے نا وہ یہاں تو ڈیزرٹ ہے, اور ڈیزرٹ کے اندر تو اتنی ڈسٹ ہوتی ہے کہ سولر چل ہی نہیں سکتا وغیرہ وغیرہ. تو وہاں پھر ہم نے خاص طور پہ وہ ایک طرح سے میں نے چیلنج لے لیا کہ آئی سیڈ اوکے ول کم بیک ود دی کامنٹ آلسو, اینڈ پھر وہ ہم نے ایک جرمن کمپنی سے رابطہ کیا, اور آئی تھنک دیٹ واز, اف آئی نو ویل, دیٹ واز دی فرسٹ سولر پینل انسٹالیشن ود دی وائپرز and showers also in the desert. And they are still working over there. Yes. Oh. They are still working now. اچھا سر, آپ نے واپس آ کے اپنی کمپنی سولر سگما کی بنیاد رکھی 2014 میں جب آپ واپس آئے, تو اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیلز بتائیے گا, اور آپ نے پبلک لمیٹڈ کیوں چوز کی, آپ نے پرائیویٹ لمیٹڈ یا سول پروپرائٹر کی طرف کیوں نہیں گئے؟ ایسی کمپنی میں نے کم دیکھی ہیں پاکستان میں, تو یہ آئیڈیا آپ کو کہاں سے آیا؟ جی, اس میں اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, اس میں جو امپورٹنٹ چیز میں نے لرن کی دنیا سے, بینگ پروجیکٹ مینیجر, مجھے موقع ملا مختلف ملکوں میں رہنے کا, وہاں پروجیکٹس کرنے کا, مڈل ایسٹ سے لے کے یورپ, امریکہ اور پھر مڈل ایسٹ, تو یہ یا پھر ملائیشیا وغیرہ بھی. تو یہ وہ جو ریجن تھے, جب مختلف ملکوں سے اور مختلف لوگوں سے میں نے سیکھا, تو سمجھ یہ آئی کہ وین ایور یو وانٹ ٹو اسٹارٹ, دیر آر ٹو ویز آف اسٹارٹنگ سم تھنگ. فرسٹ اسٹارٹ ود بیبی اسٹیپس, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ گو ود اے بگر پکچر اور گو لارجر دین لائف. سو یہ دو اسکول آف تھاٹ ہیں. اس میں جو میں نے لرن کیا کہ اگر آپ کلیئر ہیں اپنے ویژن میں, صحیح, اور آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ یو آر آن دا رائٹ پاتھ اینڈ یو وانٹ ٹو گو فار دیٹ, یو ہیو دی پیشن فار دیٹ, دین آلویز پلے بگ. ٹھیک ہے. اف یو آر ناٹ شیور اباؤٹ سم تھنگ اینڈ یو ہیو اسکیپٹیکل مائنڈ, اور آپ کی آگے پاتھ آپ کو کلیئر نظر نہیں آ رہا, اور یو آر اسٹل کوشچننگ یور پیشن, دین گو ود دا بیبی اسٹیپس. ٹھیک ہے. سو ہم سولر سگما لمیٹڈ کو ہم نے ایز اے پبلک لمیٹڈ کمپنی رجسٹر کروایا اسٹارٹنگ سے ہی. ٹھیک ہے. وہ اس میں ایک تو وجہ جو میں نے آپ کو بتا دی, بیکاز آئی واز ویری کلیئر اباؤٹ مائی ویژن. ٹھیک ہے. دی سیکنڈ ریزن واز دیٹ ون آف مائی پارٹنرز, مسٹر فیاض جرال, ہی از CA ایز ویل, اور وہ ہمارے اسی کمپنی میں پارٹنر تھے, اینڈ ہی ریکمینڈیڈ دیٹ آلسو. That you know, he was totally infused with my vision when I came back, and he welcomed that also, and he mentioned ke let's go with the big, we are okay, and I agreed with him, and that's why this was the first solar company as public limited company in Pakistan. میری انفارمیشن کے مطابق, میں نے جیسے پہلے کہا, سولر انڈسٹری میں ایسی کوئی بھی کمپنی نہیں آئی تھی جس نے یہ اسٹیپ لیا. خیر, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ان سرکمسٹانسز میں جن کو ان چیزوں کے بارے میں ڈیٹیلڈ نالج ہو کہ فیوچر میں آپ کیا کر سکتے ہیں اس کمپنی کو لے کے. آپ سر جب پاکستان واپس آئے, آپ نے کمپنی بھی رجسٹر کر لی. اب آپ یہ بتائیں کہ اس ٹائم تو اتنی میچور انڈسٹری نہیں تھی, تو آپ نے کیسے یہ ڈیسیجن لے لیا کہ یار مجھے اس کی طرف اب جانا چاہیے, یہ رائٹ ٹائم ہے؟ اور تو آپ کو ایک تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا, دوسرا میرا یہ بھی سوال ہوگا کہ بیریئر کیا تھا آپ کو؟ کہاں نظر آیا کہ پالیسی ہے, ٹیکنالوجی ہے, یا اویئرنیس ہے جو اس فیلڈ کے اندر ابھی بہت بڑا بیریئر ہے؟ کیونکہ 2014 یہ 11 سال پرانی بات ہے. آج تو سولر کیا کہہ سکتے ہیں بہت زد عام ہو چکا ہے, ہر بندے کو پتہ ہے اس بارے میں. تو 2014 میں یہ اسٹیپ لینے آسان نہیں تھے. جی, آپ نے کہا کہ اس وقت جب میں پاکستان آیا تو سولر انڈسٹری جو ہے میچور نہیں تھی. جی, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اب میچور ہوگی؟ چلے ہم دیکھیے, سولر کو اس دنیا میں آئے ہوئے نا 20 سال سے زیادہ نہیں ہوئے ہیں. اگر آپ دیکھیں, ٹھیک ہے اس سے پہلے لیبز میں اور نان کمرشل بیسس پہ, ایکسپیریمنٹل بیسس پہ بہت کچھ ہوا ہے,
لیکن کمرشلائز ہوئے 20 سال سے زیادہ نہیں ہوئے اس کو, اور وہ بھی جو پچھلے لاسٹ 10 ایئرز ہیں اسی کے اندر گروتھ ہوئی ہے. پہلے 10 سال وہ جو ہے وہ بہت مہنگا اور وہ بھی نان کمرشلی آلموسٹ رہا ہے. تو دیکھیں کسی ٹیکنالوجی کی تاریخ میں یا پھر اوور آل کسی انڈسٹری کی تاریخ میں 10 سال کچھ نہیں ہوتے. آپ دیکھیے آئل اینڈ گیس انڈسٹری جو میں چھوڑ کے آیا وہ 100 سال پرانی انڈسٹری ہے. صحیح. تو ابھی یہ جو ہے نا اس سولر انڈسٹری کو پوری دنیا میں 10 سال ہوئے ہیں, تو ابھی یہ ایک طرح سے نومولود بچہ ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس لیے کئی پوری دنیا میں, یہ صرف پاکستان میں نہیں, پالیسیز بنتی ہیں, پالیسیز چینج ہوتی ہیں, ریفائن ہوتی ہیں, پھر بنتی ہیں. تو یہ ایک ایوولوشن کا جو ہے نا یہ ایک پہلو ہے جو کہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے, لیکن خاص طور پہ شروع میں وہ زیادہ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا آپ نے جو پوچھا کہ کیا چیلنجز تھے اس وقت یا ہرڈلز کیا تھیں, تو دیکھیے سب سے پہلی ہرڈل تو آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ اویئرنیس نہیں تھی. صحیح ہے. جس وقت ہم نے اسٹارٹ کیا تو اس وقت لوگ یہی سمجھتے تھے کہ جو سولر ہے نا جی یہ کھلونے ولونے چلانے کے کام یا پنکھے چلانے کے لیے اور ڈی سی فینز, یا میکسیمم اس وقت لوگوں کو سمجھ آئی تھی کہ 5 کلو واٹ کے یہ آف گریڈ سسٹمز چلا کے یہی سولر چھوٹا موٹر چل جائے گا جو پمپس ہوتے تھے جی, موٹر چل جائے گی اس طرح, وی ایف ڈی وغیرہ اس وقت نئے آئے تھے, تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس طرح چلتا ہے. چونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ بزنس سولر کا میں نے ملیشیا سے شروع کیا تھا پہلے, تو وہاں کمپیریٹیولی ہم سے پہلے ٹیکنالوجی پہنچ گئی اور انہوں نے فیڈ ان ٹیرف شروع کیا ہوا تھا اس وقت, اور اس کا ہمیں ایکسپیرینس تھا کیونکہ ہماری کمپنی وہاں یہ کام کر چکی تھی کمرشل بیسس پہ بھی اور ڈومیسٹک بیسس پہ بھی. تو اس وقت مجھے یہ نظر آیا کہ یار اگر یہ پاکستان میں ریپلیکیٹ ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا. تو ایک اویئرنیس کی ہم نے کیمپین شروع کی. لکیلی میں ریپ کے لوگوں کے ساتھ مل گیا, بہت سنسیئر اور مخلص اور جو ہے نا وہ کمیٹڈ لوگ تھے. تو چونکہ ارلی انگیجمنٹ تھی سولر کی بھی, تو مختلف انڈسٹریز کے اندر یہ ریپ ہے رینیوبل انرجی ایسوسی ایشن آف پاکستان, تو وہ ان کے ساتھ میں جڑ گیا. تو ہم نے یہ سوچا کہ مل کے کاوش کرتے ہیں کہ وہ جو ہم نے دنیا سے سیکھا ہے وہ پاکستان میں لے کے آ کے اداروں سے ملے, نیپرا سے ملے, AEDB سے ملے, آئسکو سے ملے, کیونکہ یہیں کمپنی ہم نے شروع کی تھی. تو پھر ان کو ایک طرح سے اس وقت 2015 میں آپ کو یاد ہوگا نیپرا نے ریگولیشن بھی پاس کروا لی نیٹ میٹرنگ کے لیے. تو میرا یہی سٹینس تھا, اگر آپ پرانے میرے کوئی میری جو پروگرام ہے یا اس طرح کے اویئرنیس سیشن یا اس طرح ڈسکشن جب ہوتی تھی دوستوں سے, تو میرا یہی خیال تھا کہ اور اس وقت لوگ کہتے تھے کہ جب بجلی پوری ہو جائے گی تو سولر تو ختم ہو جائے گا, تو اتنا بڑا بزنس آپ کیسے سٹارٹ کر رہے ہیں. تو میرا اس وقت بھی یہی تھا کہ جس وقت بجلی پوری ہوگی تو سولر اصل میں شروع اس وقت ہوگا. اصل سولر جب آپ کا آئے گا اس کے اندر میچورٹی اور بوم آئے گا جس وقت وہ گریڈ کے ساتھ سینکرونائز ہوگا. اور آپ نے دیکھ لیا الٹیمیٹلی جب نیٹ میٹرنگ شروع ہوئی اور نیٹ میٹرنگ پھر اتنی چلی کہ ابھی جو ہے نا وہ جگہ جگہ ہر بندے کو نیٹ میٹرنگ کا پتہ ہے. جو آپ نے شروع میں کہا کہ اویئرنیس نہیں تھی, تو ہم نے جب اپنا یہاں بزنس شروع کیا پاکستان میں تو لوگ یقین نہیں کرتے تھے کہ اس طرح چل بھی سکتا ہے, کیونکہ اس وقت کویکس بھی بہت زیادہ آئے ہوئے تھے مارکیٹ میں, جو کہ 2-4 سولر پینل گھروں پہ لگا کے اور کہتے تھے کہ جناب آپ کا سولر لگ گیا, تو اگلے مہینے پتہ چلا کہ بل ڈبل آ گیا, کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ ہمارا گھر جو ہے نا وہ سولر پہ ہی چل رہا ہے. اینی ہاؤ اس وقت پھر لوگ ہمیں بڑی شک کی نظروں سے دیکھتے تھے کہ یہ کہیں اسی طرح کے لوگ تو نہیں ہیں. پھر چونکہ ہم نے پھر سولر سگما لمیٹڈ کو اپنی بلڈنگ سے 5 اسٹوری بلڈنگ ہم نے بنوا کے اس کے اندر شروع کیا اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھیے یہ کمپنی ہے, یہ ہماری اپنی ملکیت ہے, یہ پوری بلڈنگ اس کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر آپ کا سسٹم نہیں چلے گا تو ہم یہیں ہیں, بھاگ کے جانے والے نہیں, بیٹھے کتنے نہیں جا رہے, ہاں جی کس سے پاسے نہیں جا رہے. صحیح. تو جب لوگوں کو یقین آیا کہ یس دے آر جینوئن پیپل, تو آہستہ آہستہ لوگوں نے پھر یقین کرنا شروع کیا. آج تو الحمدللہ آپ کو پتہ ہے 300 کے قریب کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں جو کہ AEDB PPI ان سے جو ہے نا وہ رجسٹرڈ ہیں اور سرٹیفائڈ ہیں. بالکل سر, یہ تو بلکہ میں آپ اس میں ایڈیشن کر دیتا ہوں کہ وہ 300 سے بڑھ کے 712 کمپنیز ہو چکی ہیں ماشاءاللہ, اور کام کرنے والی الگ کمپنیز ہیں, لیکن رجسٹرڈ 712 کمپنیز ہو چکی ہیں, یہ آج کی تاریخ تک ہے. اچھا سر, ابھی آپ نے ریپ کا نام لیا, اب میں ذرا دوسری طرف آنا چاہوں گا. آپ ریپ کے چیئرمین رہے,
غالباً 2 بار ایک دفعہ آپ نے ایک ٹینیور گزارا. سر جہاں ایسے عہدے ہوتے ہیں وہاں کنٹروورسیز بھی ہوتی ہیں, وہاں مشکلات بھی ہوتی ہیں. وہ کیا تھی وہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میں آپ کے ساتھ اتنا فری ہوں, اتنا میں آپ کے ساتھ کیجول ہوں کہ یہ میں سوال آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. اینڈ آئی ہوپ کہ اس وقت جو آپ کو یہ باتیں سن کے تکلیف ہوئی ہو وہ شاید آج نہ ہو. آپ کے بارے میں ایک تاثر ہے ریپ کو لے کے کہ آپ نے ریپ کا پرسنل استعمال کیا اپنے لیے اور اپنی کمپنی کے لیے. اس میں کتنی حقیقت ہے اور آپ اس کا کیا جواب دینا چاہیں گے؟ اس کا جواب سمپل ایک اسمائل ہے. اس کے بعد اگر آپ کہیں تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جب آپ کو کوئی عہدہ ملتا ہے یا کسی بھی پوزیشن پہ ہوتے ہیں تو اس طرح کے الزام لگنا بڑی عام سی بات ہے. بڑے بڑے اچھے لوگوں پہ اور بڑے بڑے اعلیٰ پائے کے لوگوں پہ الزام لگے جی جی, اور میں تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں. تو ان سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے ایسی باتوں سے. اور جو لوگ یہ کرتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. جی جی, دنیا میں کام کرنا ایک مشکل کام ہے. کام کو لے کے چلنا, آگے بڑھنا, اپنی ٹیم کو لے کے چلنا اور اچیومنٹ دکھانا اور اچیومنٹ ریئلی ہونا. جی جی, اور یہ ایک کرنے کے کام ہے. پنجابی میں کہتے ہیں نا کرنا پیندا ہو نہیں جاتا. صحیح ہے. تو جب آپ کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو آپ خوش بھی کرتے ہیں, بہت سے لوگوں کو ناخوش بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو وہ باتیں نکل سکتی ہیں اس طرح, لیکن دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. دی ایکوزیشن اور بلیم از ناٹ امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. دی امپورٹنٹ از یور ریئیکشن. آپ اس کو کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں اور آپ کیسے لے کے چلتے ہیں. تو دیٹ واز گیون. چونکہ بینگ پروجیکٹ مینیجر دنیا میں مختلف جگہوں پہ جب کام کیا تو کئی ایسے سچویشنز آتی ہیں جو آپ کو ٹیکل کرنا پڑتی ہیں اور کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو ہمیں ٹریننگ بھی ملی, لیڈرشپ ٹریننگ ملی, کمیونیکیشن ٹریننگ ملی, ٹیئر 1 2 3 لیڈرشپ ٹریننگ ملی. تو اس سے پھر بندے کا جو ہے نا وہ ویژن کافی کلیئر ہو جاتا ہے اینڈ آپ کو ایموشنلی کوئی خاص دھچکا لگتا نہیں ہے. اور خاص طور پہ اگر آپ اندر سے کلیئر ہوں تو مطلب آپ کو ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ ہونا ہے, یہ ہوگا. جی بات یہ ہے اسپیشلی پاکستان کے سینیریو کو لے کے یہاں کے جیسے معاملات ہو جاتے ہیں. یو ور ٹو ینگ, میں یہ کہوں گا اس ٹائم پہ جس طرح آپ ریپ میں آئے اور آپ نے اپنے آپ کو اس لیول پر لے کے گئے کہ آپ نے چیئرمین شپ لے لی. تو سر یہ فیملی پہ کتنا امپیکٹ ہوتا ہے اس چیز کا؟ دیکھیں میری کمپنی اور میری فیملی یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں چیئرمین شپ لوں. وین آئی گاٹ نامینیشن, ٹھیک ہے, تو میں نے ریکویسٹ کی جنہوں نے مجھے نامینیٹ کیا, اچھے لوگوں نے. میں نے بولا آپ رک جائیے, مجھے ذرا گھر بھی بات کر لینے دیں اور مجھے اپنی کمپنی میں بھی بات کر لینے دیں. اور آپ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو لوگ اس طرح کے عہدوں پہ رہتے ہیں ان پہ الزام بھی لگتے ہیں اور فیملی بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے اور بزنس بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. تو کچھ میں ظاہر سی بات ہے پاکستان ہی سے نکلا ہوں, میں پاکستان میں ہی پیدا ہوا ہوں, تو یہ الگ بات, باہر چلے گئے پھر واپس آئے تو یہاں کے انوائرمنٹ کو تو پتہ ہے ہمیں. تو دیٹ واز گیون, ہمیں پتہ ہے کہ یہ پارٹ اینڈ پارسل آف دی پیکیج ہے. لیکن اور اس سے پہلے کے لوگوں پہ بھی کئی اس طرح کے الزام لگے اور آنے والوں پہ بھی لگتے رہیں گے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ جو لوگ اپنا رستہ بنانا چاہتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں اور اچھے طریقے سے بناتے ہیں. تو میری فیملی اور میرے جو کلیگس تھے میری کمپنی کے لوگ, دے ڈid not want me to go and to commit that پوزیشن, کیونکہ اگر وہ اس کے ساتھ خالی عہدہ نہیں ہے نا چیئرمین کا, تو جو کہتے ہیں اس میں فائدہ حاصل کیا تو کیا فائدہ حاصل کوئی کر سکتا ہے. اچھا سر تھوڑا سا بتائیں نا, سوری میں آپ کو یہاں کٹ کروں گا, یہ چیئرمین شپ کوئی فائدہ دیتی بھی ہے یا کرنا ہی ہے انہیں؟ یہ کوئی ایزی پوسٹ ہے, یہ ایزی سیٹ ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا تو بتائیں. میرے خیال میں ہر انسان کو یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی کسی پوزیشن پہ پہنچ گیا, اسپیشلی آرگنائزیشن لیول پہ, جو چیئرمین بن گیا, وائس چیئرمین بن گیا, انہوں بڑا فائدہ ہو گیا, اودی موج لگ گئی, اودی لاٹری لگ گئی. یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں حقیقتیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کہاں کے آپ چیئرمین ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس کیا پاورز ہیں. جی جی, اگر تو ہمیں اندازے ہے کیوں لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, کیونکہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز اور مختلف جگہوں کے چیئرمین اور ہیڈز ہونا مختلف بینیفٹس یا ڈس ایڈوانٹیجز لے کے آتا ہے. ویئر ایز ریپ کا یا رینیوبل انرجی ایسوسی ایشن کا چیئرمین ہونا, کیونکہ یہ ایک نان گورنمنٹ
اور نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ ٹوٹلی بنی ہے رینیوبل انرجی کی پروموشن کے لیے. اس کے پاس چیئرمین کے پاس کوئی ایسی پاورز نہیں ہے کہ کسی کو کوئی نوکری دے دی یا کسی کو کوئی پروجیکٹ دے دیا یا کسی کو کوئی اسپیشل بینیفٹ کرا دیا. دیکھیں اس کو لوگ فائدہ سمجھتے ہیں یا دے سکتے ہیں جس کے پاس کوئی پاور ہوتی ہے تو وہ اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے اس کو استعمال کر لے. اس میں پاور نہیں ہے, اس میں صرف کام کرنا پڑتا ہے اور باتیں بھی سننا پڑتی ہیں. تو جو بندہ اس کے لیے ریڈی ہے وہ یہ سوچ کے کرے کہ میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں, میرے دل کو تسلی ہے اور میں مطمئن ہوں. اب فرض کریں ہم ریپ کی چیئرمین شپ جب میں 2 سال کی تھی, یہ میرا خیال ہے پہلی دفعہ تھی کہ جس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا اور نہ ہی میں چاہتا تھا کہ ایکسٹینڈ کریں, کیونکہ میری کمپنی نے اور میرے اوور آل فیملی نے سفر کیا ہے. کیونکہ وین دس از پارٹ آف مائی ٹریننگ اگین کہ وین یو کمٹ سم تھنگ یو ٹرائی ٹو کمپلیٹ اٹ, یا اپنی بیسٹ ایفرٹ ضرور کرو کہ اس کو کمپلیٹ کرو. تو وہ اب آپ کو اگر ریکارڈ اٹھائیں تو یہ جو 2 سال کا عرصہ تھا اس میں ہم نے 412 میٹنگز کی ہیں. میں پچھلے دنوں خاص طور پہ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا ریکارڈ رکھیں 412 میٹنگ, جس میں نیپرا کے چیئرمین سے لے کے نیکا کے چیئرمین اور AEDB اور مختلف آرگنائزیشن کے لوگوں سے, ورلڈ بینک سے. یہ ہم نے ایک کیمپین چلائی تھی جب میں چیئرمین تھا. ہماری ٹیم جاتی تھی, ان سے ملتی تھی, اپنا ریپ کا تعارف کرواتے تھے. تو ایک طرح سے ایک جو ہے نا ایک ہوا سی چل گئی تھی. اور کچھ لوگ, میں سمجھتا ہوں ان لوگوں نے کیوں, جب وہ سمجھ آئی کہ یار یہ کہیں بہت آگے ہی نہ نکل جائے, تو لوگوں نے اس طرح کے الزام, اور پھر آپ کو پتہ ہے جو یہاں جس طرح کا ماحول ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ چیز. دوسری جو ریپ کا آپ نے شاید کوشچن میں جو آپ نے بات کی وہ میں بتاتا ہوں کہ ریپ میں ہم نے الحمدللہ پہلی دفعہ ریپ کے آبجیکٹیوز طے کیے. صحیح. اور وہ ہم نے کیسے کیے کہ ہم نے جتنی بھی رینیوبل انرجی کی آرگنائزیشنز ہیں, اس میں کئی آرگنائزیشن پاکستان میں کام کر رہی ہے رینیوبل انرجی, آلٹرنیٹیو انرجی یا سولر سے متعلق جو بھی آرگنائزیشن, ان کو ہم نے انڈر ون روف اکٹھا کیا مارگلہ ہوٹل اسلام آباد میں. بالکل صحیح. اور وہاں وہ ابھی بھی آپ دیکھیے یوٹیوب پہ اور باقی جگہوں پہ اس کے پڑا ہوا ہے, اس کا مواد پڑا ہے. تو ان سب کو اکٹھا کر کے ہم نے پھر ایک سسٹمیٹک طریقے سے لوگوں سے رائے لی کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایز چیئرمین میں کیا کروں, اور ایز آرگنائزیشن ہم کیا کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی جو معاملات ہیں اس کو ریپ کے امبریلا کے نیچے لے کے ہم کیسے آگے جائیں. تو سب نے اپنی اپنی رائے دی اور اس کو ریکارڈ کیا گیا, اور اس میں سے ٹاپ 12 آبجیکٹیو بنائے ہم نے سب کی پارٹیسپیشن کے بعد, اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا لوگوں میں کہ یہ آبجیکٹیو ہم رکھنا چاہ رہے ہیں اگلے 2 سال کے ریپ کے ٹینیور کے لیے, اور آپ بتائیے کہ اس میں اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو پھر اس کو ریفائن کرتے کرتے وہ آبجیکٹیوز, اور پھر وہ جو ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے کہ آبجیکٹیو بنائیں, پھر ان کے آگے ایکشن آئٹمز لکھیں, ان ایکشن آئٹمز کے رسپانسبل ریسورسز بنائیں. وہ پھر ریسورسز پھر جب آپ کی بائی ویکلی میٹنگ ہوتی تھی ہماری, بائی ویکلی میٹنگ میں آپ ان کی رپورٹ لیں اور اس رپورٹ کو پبلش کریں. صحیح ہے. سو پہلی دفعہ مجھے سمجھ آئی کہ ریپ کو ایک ڈائریکشن ملی کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور لوگ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اس میں 3-4 اگر میں بڑے بڑے آبجیکٹیو آپ کو بتا دوں, ایک تو یہ تھا کہ ہم لوگ ڈسپیوٹ ریزولوشن کریں. ٹھیک ہے. اگر آپس میں کوئی معاملات ہو جاتے ہیں ایسوسیشن کے لیول پہ یا لوگوں کی کمپنیز کے لیول پہ جس کا کوئی ایز سچ کوئی آربیٹریشن نہیں ہے, کوئی اس طرح کا نظر نہیں آتا پلیٹ فارم, تو ریپ ایز امبریلا ان کے ڈسپیوٹ کو ریزالو کرے. ٹھیک ہے. پھر اس میں جو دوسرا آبجیکٹیو تھا کہ ہم جو چھوٹی چھوٹی کمپنیاں ہیں جو بڑے پروجیکٹ نہیں لے سکتے یا ان کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے, فائنینشیل کیپیسٹی نہیں ہے یا ٹیکنیکل کیپیسٹی نہیں ہے, وہ مل کے ریپ کے پلیٹ فارم سے پروجیکٹ کریں. اور ہم نے ریپ کی ممبرشپ کے لیولز بنائے. بالکل صحیح ہے. ایگزیکٹو ممبر ہے, یہ آرڈنری ممبر ہے, یہ ممبر, تو اس کے اندر ہم نے پھر ان کے لیول کے مطابق ان کی فیس بھی رکھی اور ان لیول کے مطابق ان کے جو ان کے بینیفٹس تھے وہ بھی رکھے. تو ایک سسٹمیٹیکلی اپروچ کے تحت, اور اسی کو آگے پھر لے کے الحمدللہ بھی جو لوگ اس کے بعد آئے ہیں وہ چل رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریپ اٹ از اے ویری گڈ پلیٹ فارم. اور ہم لوگ اوور آل ایز اے نیشن موسٹلی جو سسٹمز بنتے ہیں نا تو ان پہ یقین نہیں رکھتے, لیکن آئی ایشور یو کہ جو بھی ترقی ہوتی ہے یا جن قوموں نے ترقی کی ہے یا جن ملکوں نے ترقی کی ہے,
یا جن آرگنائزیشنز نے ترقی کی ہے وہ سسٹمیٹک اپروچ کے تحت. جی 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 ٹھیک ہے. مطلب یہ کہنے کا آپ کا جو میں سمجھ رہا ہوں کہ پیسے نہ کمانڈ دی بجائے پیسے لگانے پڑتے ہیں. یہ ایسے پلیٹ فارمز نہیں ہیں پاکستان کے اندر اسپیشلی، جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کہاں کے آپ چیئرمین ہیں یہ ڈیپینڈ کرے گا. تو پاکستان کے اندر یہ چیئرمین شپ اتنی ایزی بھی نہیں ہے، اور اس میں آپ جیب سے ہی کچھ نہ کچھ لگا رہے ہوتے ہیں، کمانا ذرا مشکل ہوتا ہے. جی اس میں کوئی ایسی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ایک آپ کہہ لیں بینیفٹ ہو سکتا ہے. دیکھیں وی ہیو ٹو بی فیئر. وہ یہ کہ اب جیسے میں ہوں ایز چیئرمین، جب میں اپنا تعارف کرواتا ہوں جا کے ایز ریپ چیئرمین، تو لوگ پوچھتے تو ضرور ہیں نا، یا مجھ سے ڈائریکٹ نہ پوچھیں تو پیچھے ضرور پوچھتے ہوں گے کہ اس کی کمپنی کون سی ہے، یا یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، تو یا کس ملک سے واپس آیا ہے، یا کیا کر رہا تھا، کون ہے یہ. تو دیٹ از نیچرل، اس کو آپ روک نہیں سکتے. اور میرا خیال ہے دیٹ از، اگر اس سے آپ کو کوئی بینیفٹ مل سکتا ہے کہ آپ کو لوگ جاننا شروع ہو جاتے ہیں، دیٹ میک سینس. وہ دیٹ از گیون، آپ اس کو روک نہیں سکتے. لیکن ایز سچ اس میں کوئی فائنینشیل، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم اپنی جیب سے لگا کے ہم نے ٹریننگ پروگرامز کیے ہیں، ہم نے اپنی جیب سے لگا کے مختلف شہروں کے دورے کیے ہیں، لوگوں سے ملے ہیں. اپنی جیب سے لگانا ہوتا ہے، کوئی مطلب اس میں ایز سچ تو کوئی ایسی انکم نہیں ہے. آپ کو اپنی کمپنی کا ٹائم، اپنے بچوں کا ٹائم دینا ہوتا ہے اس میں، اور آگے چلنا ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. آگے چلتے ہیں سر. اب اس میں یہ بتائیں کہ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں، کوئی ایک کریڈٹ آپ ایز اے ریپ چیئرمین لینا چاہتے ہوں، اور ایک کوئی آپ کو ایسی چیز ہو کہ یار اے کام میں تھوڑا جا انج کر لینا نا تو یہ اور بہتر ہو جاتا، چلیں یوں کہہ لیتے ہیں، تو وہ کون سی یہ دو چیزیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کریڈٹ کون سا سب سے بڑا آپ لینا چاہیں گے ایز اے ریپ کا چیئرمین؟ جی اس میں ایز ریپ ایک کریڈٹ پوری ریپ کے لیے لینا چاہوں گا. وہ ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ بجائے چیئرمین کے میں ایز ریپ ٹیم کے لیے کہوں گا. وہ یہ کہ ریپ نے سب سے پہلے پاکستان میں نیٹ میٹرنگ کا سسٹم لگایا. آئسکو کے ہیڈ آفس میں ہم لوگوں نے ریپ کے پلیٹ فارم سے ایک اپنے پیسے ملا کے، چند کمپنیوں نے، ہم نے آئسکو کے ہیڈ آفس میں نیٹ میٹرنگ کا پہلا سسٹم لگایا، جس کے اوپر نہ صرف آئسکو کو ٹریننگ دی، اپنے لوگوں کو ٹریننگ دی، ریپ کو ٹریننگ دی، اپنی کمپنیز کو ٹریننگ دی، پھر وہاں سے فیسکو، میپکو، لیسکو، ہیسکو سب نے ٹریننگ لی، اور ان کو جا کے ہم نے ٹریننگ دی، ان کے شہروں میں جا کے فری ٹریننگ دی ریپ کی طرف سے. اور اس کے بعد سے یہ کہانی شروع ہوئی. سب سے پہلے اگر آپ دیکھیے کہ وہ جو MOU سائن ہوا میرے درمیان ایز ریپ، جی میں اس وقت ریپ کا پروجیکٹ سیکرٹری تھا، تو ایز ریپ، اور ادھر سے جو ان کے ٹیکنیکل GM ٹیکنیکل تھے آئسکو کے، ہم نے ایک ایجنڈا آئٹم پہ ان کو اپنی طرف سے سسٹم لگا کے دیا کہ چونکہ یہ اب نیٹ میٹرنگ کا SRO اپروو ہو چکا ہے، تو آپ یہ سسٹم ہماری طرف سے قبول کریں against one item only, that you start accepting the net metering applications. اور وہ انہوں نے کیا. تو that is why ISCO is the first DISCO in Pakistan who started net metering as یہ تو سر بہت بڑا کریڈٹ لینے جا رہے ہیں آپ کو. آپ ایز اے ریپ چیئرمین آپ نہیں کہہ رہے، ایز اے ریپ ٹیم کہہ رہے ہیں. تو پھر نیٹ میٹرنگ نے جہاں تک آج جس عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، اس کا کریڈٹ تو پھر ریپ کو جانا چاہیے. بے شک جانا چاہیے. اس میں میں اکیلے نہیں لوں گا. میں اگین ٹھیک ہے، میں اس پروجیکٹ کا انچارج تھا، اس ٹیم کو لیڈ کیا میں نے، لیکن اس میں بہت سے نام ہیں، اس میں ریپ کے سارے لوگ شامل تھے، اور مجھے لوگوں نے بالکل پیچھے سے زبردست سپورٹ دی. ریپ نے اس وقت یہ کردار ادا کیا، اور آج جو آپ نیٹ میٹرنگ یا سولر کا بوم دیکھ رہے ہیں، فیئرلی کریڈٹ ریپ کو اور اس کے اداروں کو بھی جاتا ہے، نو ڈاؤٹ، کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے وہ ایکسیپٹ کیا اور انیبل کیا اس انوائرمنٹ کو. اس میں میں ابھی خاص طور پہ جو لغاری صاحب ہیں، اویس لغاری صاحب جو اس وقت پاور ڈویژن کے منسٹر ہیں، وہ جو انہوں نے بہت ہیلپ کی. وہ اپنے پچھلے ٹین اوور میں انہوں نے نیٹ میٹرنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے دن رات کاوشیں کی، اور اپنی ٹیم کو، مجھے یاد ہے، میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ کیسے انہوں نے بہت سی چیزوں کو، انہوں نے جو ہرڈلز تھے پروسیسز میں، ان کو ختم کروا کے نیٹ میٹرنگ کی پروموشن. آپ کو لگتا ہے کہ اب وہی اویس لغاری صاحب شاید نیٹ میٹرنگ کو اتنا سپورٹ نہیں کر رہے، یا واقع میں ہی وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے؟ کیونکہ آج کل جو سولر انڈسٹری کے حالات ہیں اس میں نیٹ میٹرنگ ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے. آئے دن حکومت نئی پالیسی کی بات کرتی ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ بڑی انسٹیبل ہو جاتی ہے، بہت سے لوگوں کا روزگار ہے.
تو یہ وہی منسٹر نہیں ہے جنہوں نے اتنی کوششیں کی اور آج یہ واپس شاید اس چیز کو اس طرح پروموٹ نہیں کر پا رہے بلکہ ڈیموٹ کر رہے ہیں. میں کہوں گا کیا کہیں گے سر, کیا ضرورت ہے اس وقت کی اور فیئر کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیے اس کو میں الفاظ کو ذرا آسان کر دیتا ہوں. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ سولر انڈسٹری ابھی بیبی انڈسٹری ہے, ابھی میچور نہیں ہوئی, اس کو ٹائم لگے گا میچور ہوتے ہوتے. 8-10-12 سال اس انڈسٹری کے لیے میچورٹی کے لیے کافی نہیں ہوتے ہیں. جب کہ پوری دنیا میں پالیسی بنی, پالیسیز ریوائز ہوئیں, پالیسیز چینج ہوئی, پھر بنی. میں نے شروع میں بھی بات کی ہے. اسی طرح یہ ایوولوشن کا ایک پروسیس ہے جو کہ چلتا رہے گا اس کی میچورٹی تک, اور اس کے بعد شاید سلو ہو جائے لیکن یہ چلتا رہے گا. تو دیکھیں گورنمنٹس میں بھی جو لوگ ان کے ایڈوائزر وہ بھی کوئی عقل کل تو نہیں ہوتے, ہماری طرح انسان ہوتے ہیں, ہم ہی لوگ ادھر بھی بیٹھے ہوں گے. تو وہ ہوتا کیا ہے کہ پالیسی بنتی ہے, موقع کی مناسبت کے ساتھ کسی وقت اس کی پروموشن کی ضرورت ہوتی ہے, کبھی اس وقت تھوڑا سا اس کو بریک لگانے کی ضرورت ہوتی ہے, کوئی اور چیزوں کی پرائرٹی آ جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, اگین آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل پرسن کہ میں کسی کو کہوں کہ وہ اچھا ہے یا وہ برا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ لوگ اپنے اپنے طور پہ کاوشیں کرتے ہیں, کوششیں کرتے ہیں, اور اس وقت کے حساب سے, سچویشن کے حساب سے اس کا کسی چیز کو آگے لے جانا چاہیے تو لے جاتے ہیں, نہیں لے جانا چاہیے تو نہیں لے کے جاتے. اس وقت اگر اس وقت کی آپ بات کریں تو نیٹ میٹرنگ مشکل میں تو ضرور ہے. ویئر ایز میرا یہ خیال ہے کہ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ جن کو سمجھ ہے کہ اس معاملے کو کیسے لے کے آگے چلنا چاہیے. اگر ان کی بات سنی جائے اور ان کی بات کے سن کے اس طرح کی پالیسی بنا لی جائے تو یہ ایک بڑی ون ون سچویشن ہوگی اوور آل فار پاکستان, اوور آل پاکستان کے لیے, ساتھ ہی ساتھ اس انڈسٹری کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے, خاص طور پہ ابھی جو اس وقت اوپن مارکیٹ چل رہی ہے دنیا میں رینیوبل انرجی کے حوالے سے اور انرجی کے حوالے سے, تو جب ہم یہ ساری چیزوں کو ایک بریکٹ میں رکھ کے فیصلے کر لیں گے تو سسٹینیبلٹی کے لیے اور اوور آل پاکستانی انرجی ٹرانزیشن جس طرف جا رہی ہے اس کے لیے یہ بہت اچھا ہو جائے گا. سو باٹم لائن اگر اب میری ساری بات کا اگر میں کرکس نکال دوں اس میں, تو وہ یہ ہے کہ جو لوگ اچھے مشورے دے رہے ہیں ان کو انگیج کر کے, ریپ جیسے پلیٹ فارمز کو اور باقی آرگنائزیشن جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں ان کو انگیج کر کے, یہ ان کے سامنے, مجھے پتہ ہے گورنمنٹ کے پاس پرابلمز بھی ہیں, بیسیکلی وہ پرابلمز کی وجہ سے یہ نیٹ میٹرنگ پالیسی کو ریوائز کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان پرابلمز کو ٹیبل پہ رکھا جائے, ان کا حل موجود ہے, دنیا نے کیا ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ ایوری تھنگ ول بی ان رائٹ ڈائریکشن انشاءاللہ. اچھا سر, آپ نے 2022 میں ڈیسائیڈ کیا کہ بزنس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں اور آپ دبئی چلے گئے. دبئی کیوں چوز کیا اور اس کے پیچھے تھاٹ پروسیس کیا تھا؟ اچھا, اس میں میں نے 2022 میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ میں نے دبئی جانا ہے یا اپنے بزنس کو دبئی میں یا UAE میں ایکسپینڈ کرنا ہے. دیٹ واز پارٹ آف دی اوریجنل پلان 2014 والا. بیسیکلی یہ پلان جو ہے نا 2010 میں, میرا جو بزنس کا پلان تھا وہ 2010 میں بنا تھا. 2014 میں تو اس کو ایک طرح سے ریویل کیا تھا ہم نے پاکستان کے اندر. اس سے پہلے ملیشیا میں ہم کمپنی کھول چکے تھے, اور اس کے بعد جب یہ, اگر میں آپ کو ایک انٹرویو اپنا بھیجوں گا, جو جب میں قطر جاب چھوڑ رہا تھا تو مجھے انوائٹ کیا گیا تھا الجزیرہ ٹی وی پہ, اور وہاں پوچھا گیا تھا کہ وائی آر یو لیونگ قطر. تو اس پہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, وہ آپ ذرا سنیے گا. وہ دیٹ واز ون آف دی انسپریشن فار دی ینگسٹرز ہو وانٹ ٹو اسٹارٹ دی بزنس. تو خیر وہ ایک دوسری طرف بات نکل جائے گی. تو یہ اس میں, اس انٹرویو میں اگر آپ سنیں گے تو اس میں بھی اس وقت بھی یہی پلان تھا کہ ویل ہیو ملٹیپل آفیسز اینڈ کمپنیز ان دا ورلڈ بیسڈ آن رینیوبل انرجی بائی اینڈ لارج. پریڈومیننٹلی ہم رینیوبل انرجی پہ ہی کام کریں گے دنیا میں مختلف جگہوں پہ, جس میں ملیشیا سے ہم نے اسٹارٹ کیا, پھر پاکستان میں آئے, پھر ابھی UAE میں گئے ہیں. تو UAE میں ہمارا خاص طور پہ جو فوکس ہے وہ بیٹری انرجی اسٹوریج سسٹم پہ ہے, اس کے علاوہ EV چارجنگ اسٹیشنز پہ ہے, اور خاص طور پہ ہم نے جو ہے نا انورٹرز اور بیٹریز کی پروڈکشن اسٹارٹ کی ہے NSDS کے نام سے. تو NSDS ہمارا برانڈ ہے. وہاں
جو یو اے ای کی ایک بڑی انفلوئنشل اور ایک بڑی ریپوٹیبل پارٹی کے ساتھ, وہاں کی لوکل پارٹی کے ساتھ مل کے ہم نے یہ ایک انویسٹمنٹ وہاں ایک یہ وینچر شروع کیا ہے. تو الحمدللہ اٹس گوئنگ ویری ویل. اٹ از ناٹ فوکس آن یو اے ای اونلی, بٹ اٹ از فوکسنگ آن دی ریجنل مارکیٹ. سعودیہ ہے, قطر ہے, بحرین ہے, ایکسیٹرا. اس کے ارد گرد گلف میں آپ رہنا, گلف اور اس کے ارد گرد کی جو ایتھوپیا, نائجیریا تک جو ہے, یہ ہمارا جو ہماری پروڈکٹس ہیں وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہیں یو اے ای سے. اور پاکستان از ون آف دی مارکیٹس فار دیٹ آفس. تو پاکستان میں ہمارا 11 سال ہو گئے ہمارے بزنس کو. تو ہم نے یہ ہمارا اٹ واز پارٹ آف دی پلان کہ ہم نے یو اے ای اور ادر کنٹریز میں بھی ایکسپینڈ کرنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں بعد شاید آپ کو خبر آئے کہ 1-2 ملکوں میں اور بھی ہماری ایکسپینشن انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے. یہ ویژن 2010 کا ہے اور امپلیمنٹیشن جو ہے وہ تھرو آؤٹ چلتی رہی ہے. تو یہ سوچ بڑی میٹر کرتی ہے کہ آپ نے کب کون سا ڈیسیجن لینا ہے. مے بی یہ 2010 میں ڈیسائیڈ کر لیتے کہ 2014 میں دبئی کا کر لوں, ملیشیا نہ جاتے, پاکستان نہ جاتے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لینا ہے. اچھا سر, اب آپ کا ایکسپوجر تو گلوبلی ہو چکا ہے, آپ جتنی جگہ رہ چکے ہیں, کام کر چکے ہیں, تو کیا ڈفرینس نظر آتا ہے پاکستان میں کام کرنا اور گلوبلی دوسرے ممالک میں جا کے کام کرنا؟ پالیسیز کو لے کے, کسی بھی چیز کو لے کے, کیا آپ کا کیا سوچ ہے اس کے بارے میں؟ فیئرلی اگر آپ کو بتاؤں تو کوئی ڈفرینس نہیں ہے. لیکن اگر ہم تفصیل میں جائیں تو پاکستان کے بھی اتنے ہی چیلنج ہیں جو کہ کسی اور ملک میں ہو سکتے ہیں. پاکستان میں بھی اسی طرح پروز ہیں یا بینیفٹس ہیں جو کسی اور ملک میں ہو سکتے ہیں. ہر جگہ کی ڈائنامکس علیحدہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان میں کوئی بہت زیادہ چیلنجز ہیں جہاں بندہ گرو نہیں کر سکتا, تو ایسی بات نہیں ہے. یہاں کے چیلنجز اپنی جگہ ہیں, لیکن یہاں کی اپرچونیٹیز بھی اپنی جگہ اسی طرح ہی ہیں. یہاں بہت سی فیلڈز ورجن پڑی ہوئی ہیں جن میں کام کرنے کی ضرورت ہے, اور جو لوگ اگر کام کریں تو بہت پیسہ موجود ہے. صرف میں ہمیشہ یہ اپنے دوستوں کو, اپنے کلیگس کو, باقی لوگوں کو کہتا ہوں جو مجھے فالو کرتے ہیں, بات کرتے ہیں مجھ سے, وہ یہ کہ جہاں چیلنج ہے اس کے پیچھے ہی اپرچونٹی چھپی ہوئی ہے. اب وہ اپرچونٹی ڈھونڈ لیں گے تو بہت پیسہ ہے اور لوگ کما رہے ہیں اور جائز طریقے سے کما رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم انیبلنگ انوائرمنٹ اپنے ذہن کے اندر پہلے بنانا پڑتا ہے. Everything happens in this world 2 times. One in your brains, secondly in reality. تو پہلے اپنے برین کے اندر یہ بات مان لیں کہ میں نے یہ کرنا ہے. وہ پاکستان میں, اور اسی طرح اگر پاکستان میں کوئی پالیسیز میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے یا اوور آل گورننس میں امپرومنٹ کی اگر ضرورت ہے, تو کسی اور جگہ پہ ریسورسز نہیں ہوں گے اس طرح جس طرح پاکستان میں ریسورسز اویلیبل ہے. وہ لیبر اس طرح شاید اویلیبل نہ ہو. تو اس طرح یہاں کچھ ہر جگہ کے اپنے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ ڈو یو سی اٹ, اور اس کو آپ کیسے اپنے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ بناتے ہیں. کہیں بھی آپ کو آئیڈیل سچویشن نہیں ملے گی. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جی مجھے چانس ملے نا, میں پاکستان سے تو آیا ہوں تنگ, میں باہر چلا جاؤں گا تو میں یہ کر سکتا ہوں, تو کر سکتا ہوں. پنجابی کی مثال سنی ہے آپ نے, جڑے اتھے پیڑے وہ لاہور بھی پیڑے, اور جو اتھے اچھے وہ لاہور بھی اچھے. ٹھیک ہے. میں اس کو اس طرح کہوں گا, آپ اگر وہی لوگ جو باہر ٹھہرے ہوئے ہیں یا جاتے ہیں یہاں سے, جو بڑی مشکل سے جیسے رسی توڑا کے بھاگ کے گئے ہوئے ہیں, جب ان سے وہاں بھی جا کے بات کرتے ہیں کچھ عرصے بعد, تو ان سے جگہ پوچھیں کہ آپ خوش ہیں, تو پھر وہ اپنی جب دکھڑے سنائیں گے آپ کو اور اپنی رودادیں سنائیں گے, تو آپ پھر وہی سوچیں گے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی ہے. اچھا سر, آپ پرسنلی کس چیز کو انرجی کا فیوچر سمجھتے ہیں؟ ای ویز ہو گئیں, سولر ہے, ونڈ ہے, یا ہائیبرڈ ماڈلز ہیں؟ پاکستان کے اندر آج کل تو ای ویز کو بڑا بوم ملا ہوا ہے, اور حکومت کا فوکس بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ ای ویز کی طرف ہے. میں جاننا چاہوں گا نثار صاحب کا فوکس کیا ہے اور ان کی کیا رائے ہے اس میں؟ جو سولر, آپ نے ونڈ کی بات کی, ای وی کی, اور باقی ابھی آج کل انرجی سٹوریج سسٹم یا بیٹری انرجی سٹوریج سسٹم دنیا میں بڑا زبان زد عام ہے. جی میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ایوولوشن کی طرف جا رہی ہیں. یہ الٹیمیٹلی اس کا کوئی ہائبرڈ ماڈل نظر آئے گا.
لائک میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی آپ نے ای وی ہے، آپ نے ای وی لے لی. آج کل دیکھیں نا پوری دنیا میں ای وی کا زور چل رہا ہے. تو آپ نے الیکٹرک وہیکل لے لی ہے. جی اب آپ نے اس کو چارج بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. چارجنگ کے لیے آپ نے جو اس کے ساھ ایک چارجر آتا ہے، اے سی چارجر جس کو موسٹلی کہتے ہیں، وہ 2 کلو واٹ سے لے کے 7-8 کلو واٹ ڈپینڈنگ آن دی ای وی ٹائپ. اب وہ آپ نے لے لیا. اب اس کو آپ نے چارج کرنے کے لیے پاور بھی چاہیے. ٹھیک ہے. اب وہ پاور یا تو آپ گریڈ سے دیں گے یا کسی اور سورس سے دیں گے، آلٹرنیٹ سورس سے دیں گے. ٹھیک ہے. اب اس پاور جب آپ نے بنائی ہے یا آئی ہے، اس کے اب سٹوریج بھی چاہیے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب وہ سٹور بھی کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے. پھر وہ سٹور کرنے کے لیے آپ کہاں، بیٹری میں سٹور کریں گے یا آپ انرجی سٹوریج سسٹم گاڑی میں بھی ہو سکتا ہے جو اس کی اپنی بیٹری بھی ہے. اس کے بعد آ گیا اب آپ کا کہاں سے وہ پاور آئے گی. آخر گریڈ میں بھی تو کہیں سے وہ پاور آ رہی ہے، کوئی جنریٹ کر رہا ہے نا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو پیسے بچانے ہیں یا اوور آل جب آپ نے یہ ماڈل دیکھنا ہے کہ ایکو سسٹم اس کا کیسے چلے گا، تو آپ رینیوبل انرجی سورس سے، سولر سے کیوں نہیں لاتے. تو یہ الٹیمیٹلی کیا ہونا ہے کہ سولر پینلز ول پرووائڈ دی پاور ٹو بیٹری انرجی اسٹوریج سسٹم. ٹھیک ہے. بیٹری انرجی اسٹوریج سسٹم ول پرووائڈ دی پاور ٹو چارجنگ اسٹیشن. الٹرا فاسٹ چارجر آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب آدھے گھنٹے میں چارج کر دیتے ہیں. دیٹ از اگین ڈفرنٹ اسٹوری. وہ جب وہ جو چارجر ہے وہ آپ کی جو بیٹری ہے جو کار کے اندر لگی ہوئی ہے اس کو چارج کرے گا. تو یہ ایک پورا ایکو سسٹم بن رہا ہے. اس کے اندر آپ ہائیبریڈ کر لیں تو جس جگہ پہ ونڈ ہے وہ ونڈ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گی ایز سورس. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ اب آپ کا ریورس سائیکل بھی چلے گا. ریورس سائیکل جیسے نیٹ میٹرنگ چلا تو ریورس سائیکل کیا چلے گا کہ آپ کی جو بیٹری ہے ای وی کی، دیٹ ول بی یوزڈ ایز بیک اپ فار دی یوٹیلیٹی. ریورس جی کچھ ملکوں میں یہ شروع ہو چکا ہے کہ آپ اپنی بیٹری کو رجسٹر کروا لیتے ہیں کہ اس وقت سے اس وقت تک چونکہ یہ پارک رہتی ہے میرے گھر میں، تو آئی ایم اوکے ٹو utilize this battery or the company can utilize this battery as their backup. اچھا. تو اس کے بھی آپ کو پیسے ملیں گے. That's something new. That is again جب نیٹ میٹرنگ آیا تھا تو اس کو ہم نے اس طرح جب پروموٹ کیا. اس کو آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے یہ ایک پورا ایکو سسٹم اس طرح بنتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے اندر الائن ہو کے فٹ ان ہوتی ہیں. And that will be the right business model as well as دی کمرشل ماڈل. بالکل صحیح. اچھا عموماً سر لوگوں کی سوچ پاکستان کے بارے میں جو ہم پاکستانی ہیں اتنی اچھی نہیں ہوتی. آپ کا اتنا زیادہ انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے، آپ کو کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ پاکستان کو لے کے بڑے انرجیٹک رہتے ہیں ہمیشہ؟ یہ میں نے آپ کو پچھلے 10 سالوں میں دیکھا ہے. تو کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ نہیں یار پاکستان پہلے؟ جی آپ کی آبزرویشن بڑی صحیح ہے. جی میں دنیا کے کئی ملکوں میں رہا ہوں لیکن میں نے کسی ملک کا پاسپورٹ ایکسیپٹ نہیں کیا. میں آج بھی الحمدللہ بڑے فخر سے جہاں بھی دنیا میں جاتا ہوں اپنے پاکستانی پاسپورٹ پہ ہی جاتا ہوں، چاہے مجھے جتنی لمبی لائن میں لگنا پڑے یا جو مرضی مجھے ہو. تو یہ تو پہلی بات تو بالکل ٹھیک آبزرویشن ہے. میں کیوں پاکستان کے بارے میں ہمیشہ پیشنیٹ رہتا ہوں اور انرجیٹک رہتا ہوں؟ کیونکہ یہ میری جگہ ہے، یہ میری روٹس ہیں، یہ میرے لوگ ہیں. میں اگر اپنی روٹ سے ہٹ جاؤں گا نا تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. درخت ایک جو ہوتا ہے جو اپنی جڑیں جتنی مضبوط رکھتا ہے زمین کے اندر اتنا ہی تناور ہوتا ہے اور اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے. جو لوگ پاکستان کو گالی دے کے دوسروں کو خوش کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم پھل پھول جائیں گے، وہ کبھی نہیں پھل پھول سکتے. اسی کے اندر رستے بنانے پڑیں گے، اسی کے اندر مرنا پڑے گا، اسی کے اندر جینا پڑے گا. اسی کے اندر سے اگر ہم یہاں کچھ برائی ہے تو وہ میں خود برا ہوں. ہمارے اندر برائی ہے نا. میں پاکستان کو ٹھیک نہ کروں، میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں. اگر ہر بندہ یہی سوچے تو پاکستان خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. رائٹ. تو کوئی ایسی برائی نہیں ہے. ہمارا ملک بہت اچھا ہے، ہمارے ملک میں بہت اچھے وسائل ہیں. صرف بات یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے ہمیں. چونکہ اگین میں پھر لمبی تفصیل میں چلے جائیں گے. ہم لوگ چونکہ کافی عرصے تک غلام رہے ہیں
تو ایک جو سلیوز کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ اتنی جلدی جاتا نہیں ہے, وہ کچھ عرصہ لگتا ہے, وہ کچھ جنریشنز لگتی ہیں اس کے لیے, جب آپ اپنے آپ کو واقعی دماغی طور پہ اور دلی طور پہ آزاد سمجھنا شروع کر دیتے ہو. یا تو کسی کا ایکسپوجر ہو جائے, ٹھیک ہے, ہم جیسے لوگ کہیں ادھر ادھر نکل جائے, دنیا دیکھتے ہیں, سمجھ آ جاتی کہ یار نہیں اصل کہانی کچھ اور ہے, ٹھیک ہے. یا پھر یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوتے ہیں اور لوگ فریڈم کو فیل کرتے ہیں. ہمارے بندے فری تو ہو گئے تھے لیکن ابھی تک فریڈم کو فیل نہیں کرتے ہیں. یہ تو بہت سے بڑے لوگوں کا کہنا یہی اسی طرح ہی ہے کہ آج تک ہماری سوچ آزاد نہیں ہوئے, ہم لوگ آزاد ہو گئے ہیں. بہرکیف سر, اگلا سوال تھوڑا پرسنل ہے لیکن انٹرسٹنگ بھی ہے. آپ نے ماشاء اللہ خود کو مینٹین کیسے کیا ہوا ہے؟ دیٹس ویری امپورٹنٹ میرے لیے بھی اور جتنے ہمارے ویور ہیں ان کے لیے بھی. آپ کس طرح خود کو ماشاء اللہ مینٹین کرتے ہیں؟ نظر نہ لگے لیکن کیسے کر لیتے ہیں؟ ویل ایز سچ کوئی ایسی چیز ہے نہیں کوئی اسپیشل, لیکن ایک چیز مجھے بہت پہلے سمجھ آ گئی تھی, وہ یہ کہ لائف از ویری سمپل, لیو اٹ سمپل ایز ویل. ہم لوگ موسٹلی کیا کرتے ہیں کہ لائف کو کمپلیکیٹڈ بنا دیتے ہیں, ہے کوئی نہیں. 3 چیزیں ہیں آپ کی زندگی میں, اگر ان کو ہم صحیح فالو کر لیں تو ہر چیز ٹھیک ہے. پہلی چیز اس میں آسان الفاظ میں ویورز کے لیے بھی اور اب جیسے ینگسٹرز ماشاء اللہ ہینڈسم ینگسٹرز کے لیے بھی 3 چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ سب کے لیے ہے, ظاہر ہمارے لیے بھی. ایک, سونا جاگنا, اپنا سونا جاگنا ٹھیک رکھیں, یعنی کہ رات بنی ہے سونے کے لیے, ٹھیک ہے, جو اسلام میں بھی ہے. ٹھیک ہے, عشاء کے بعد سو جائے, فجر سے پہلے اٹھ جائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کو 6-7 گھنٹے مل جاتے ہیں اس وقت. اگر فرض کرو کم پڑ جائیں تو آپ فجر کے بعد تھوڑی دیر اور بھی سو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کوشش کریں کہ 7-8 گھنٹے سو جائیں. یہ آپ کی پہلی نصیحت ہے. یہ پہلی نصیحت کہہ لیں یا میرا راز سمجھ لیں. ٹھیک ہے, میں کمپرومائز نہیں کرتا ہوں نیند پہ, کچھ بھی ہو جائے. ٹھیک ہے. دوسری چیز کھانا پینا. ٹھیک ہے, اپنا کھانا پینا سادہ رکھیں. نیچر کے جتنا قریب رہیں گے ہم اتنے جوان رہیں گے, اتنے زندہ رہیں گے, اتنے لائیولی رہیں گے, اتنے انرجیٹک رہیں گے. تو کھانا پینا جو نیچر کے اندر سے ملتا ہے ہمیں, پروسیسنگ سے ہٹ کے, ٹھیک ہے, وہ یوز کریں. سادہ خوراک سب سے بہترین خوراک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ 2 چیزیں ہو گئی سر. تیسری چیز کیا ہے؟ کام کاج. یہ میں اپنے بچوں کو, دوستوں کو, بھائیوں کو یہ چیزیں بتاتا رہتا ہوں اسی طرح آسان الفاظ میں. کام کاج یعنی کہ جو آپ نے اٹھنا بیٹھنا ہے, کام کرنا ہے, جاب پہ جانا ہے دن بھر, تو کام کاج میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کا کام ہے 8-10 گھنٹے کام کرتے ہیں اگر آپ, وہ کام اس کے بعد جو آپ کے پاس ٹائم ہے اس کے اندر اپنی باڈی کو, اپنے مسلز کو آپ جو ہے موومنٹ میں رکھیں. ٹھیک ہے, آپ کے جو مسلز ہیں وہ بیٹھنے کے لیے نہیں بنے ہیں یا صوفے پہ بیٹھ کے یا وہ موبائل دیکھنے کے لیے نہیں ہے. وہ آپ کے مسلز حرکت کرنے کے لیے, اپنی زندگی میں کوئی گیم ویم رکھیں, کوئی ایکسرسائز کریں, بھاگے دوڑیں, دوستوں کے ساتھ جائیں. تو یہ 3 چیزیں اگر ہماری صحیح ہوں تو ہم لوگ خوشحال رہیں گے, اندر سے صحیح رہیں گے. اور جو اگر اس میں ایک اور چیز اسپریچول ٹچ دینا چاہتے ہیں تو وہ یہ کہ اپنے دماغ کو بھی صاف رکھیں. ہمیشہ ہمارا جو مسئلہ ہے نا, will be very important کہ یہ سوچ سے شروع ہوتا ہے. اٹس لا آف اٹریکشن, واٹ ایور وی اٹریکٹ وی گیٹ اٹ. تو اگر ہماری سوچ کھلی ہے, دوسروں کے لیے ایزی ہے, دوسروں کے لیے اکاموڈیٹنگ ہے, ان کے لیے پیار ہے. انسان پیار کے لیے پیدا ہوا ہے, انسان نفرت کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا. انسان کا بچہ پیار ہی کرنا چاہیے اس کو. تو دوسروں کے لیے پیار رکھیں, دل میں پیار رکھیں, نفرت کے لیے جگہ نہ رکھیں, تو خود بخود آپ اندر سے بھی صاف رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے پہ بھی نور برساتا رہتا ہے, آپ کی زندگی میں بھی انرجی رہتی ہے اور آپ جوان کے جوان رہتے ہیں. چلیں, اب گفتگو کو ہم کسی سائڈ پہ لگاتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک موقع پہ مجھے ایک چیز بتائی تھی. اسپرچول سائڈ اگر میں آپ کی دیکھوں, ابھی یہ جو پوڈ کاسٹ ہے نا یہ بہت لمبی جا سکتی ہے اور اس کو پتہ نہیں کہاں روکنا بھی ضروری ہے. اچھا, آپ پہ یہ میں چیز چھوڑ دوں گا. ابھی میں سر سے ایک چیز ڈسکس کرتا ہوں اور اگر آپ لوگوں کو وہ اچھی لگی تو سر کو ہم دوبارہ انوائٹ کریں گے اور دوبارہ زحمت دیں گے کہ اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہو. ایک سر آپ نے وہ مجھے کہانی سنائی تھی جو مجھے ابھی تک یقین نہیں آتی, وہ کیا ہے؟ چلیں جتنا آپ بتا سکیں اس کے بارے میں, کہ انسان جب چاہے گا تب اس دنیا سے یا اس کی موت ہوگی, اس میں کتنی حقیقت ہے اور کیا یہ میٹر کیا ہے؟ مطلب اٹس اے ڈیفیکلٹ کویسچن. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر یہ ایک ٹچی معاملہ ہے. اس کا جواب کیا دینا چاہیں گے؟
یہ کنٹروورشل ہو جائے گا اگر میں اس پہ زیادہ بات کروں گا. تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ باتیں کرنے کے لیے اور سننے کے لیے اسپیشل انوائرمنٹ اور اسپیشل دماغ چاہیے ہوتے ہیں. مجھ جیسے ناچیز سے اگر یہ بات منہ سے نکلے گی تو ہو سکتا ہے کنٹروورشل زیادہ ہو جائے. لیکن آپ اس کو اس طرح کہہ لیں, آپ اپنے آڈینس پہ چھوڑ دیں کہ وہ اس کو کیسے لیتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو ابھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے, جی اسپیشلی اے آئی, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہیومن برین ٹرانسفر. میں آپ کو کی چیزیں بتا دیتا ہوں, باقی لیٹ دی پیپل امیجن, اور اس کے بعد اگر کوئی کویسچن ہوگا تو اس پہ ہم ڈسکشن رکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اے آئی, ہیومن برین ڈیٹا ٹرانسفر, ہیومن برین ڈیٹا اسٹوریج, اس کے بعد ہیومنائٹس یعنی کہ انسانی شکل کے روبوٹس, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے اندر کسی ایک بندے کا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جانا. اب کویسچن یہاں یہ آئے گا کہ جو ایک نیا ہیومن بنا ہے اس کے اندر کسی ایک بندے کا, ریئل بندے کا ڈیٹا گیا ہے, اور اگر اس کی دوسری باڈی مر بھی گئی ہے تو اس کے اندر کون ہے پھر؟ واو. ٹھیک ہے. تو اس پہ پھر کئی لیئرز ہیں اور ڈائنامکس ہیں. اس پہ اگر ہم بات کرنا شروع کریں گے تو میرا خیال ہے رات گزر جائے گی. اور اس وقت ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس اتنی آ گئی ہیں, بعض ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ یو آر ناٹ بورن ٹو بی اولڈ. ٹھیک ہے. تو یہ اس کو کمبینیشن میں ملا کے میرا خیال ہے یہیں میں روک دیتا ہوں اس بات کو. تو آپ دوسرا سوال کر لیں ورنہ آپ کی پوڈ کاسٹ بہت. چلیں سر, میں چھوڑتا ہوں آڈینس پہ بھی, اور اس کے اوپر ایک لمبی ڈسکشن ہو سکتی ہے, اور وہ میرے خیال میں ساری بولتے رہیں گے, مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے اندر کوئی اور سوال نہیں بنے گا. بہرکیف سر, میں اپنی پوڈ کاسٹ میں جو بھی گیسٹ آتے ہیں ان کو کہتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا میسج جو آپ ہماری آڈینس کو دینا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم کے تھرو, تو یہ کیمرہ سر کوئی ایک میسج جو آپ اپنی طرف سے دینا چاہیں. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اسکائی از دا لمٹ. آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. میں یہ کہتا ہوں اسکائی از ناٹ دا لمٹ. بلکہ ایک اور کوٹ ہے جس کو میں موسٹلی کوٹ کرتا رہتا ہوں کہ یور امیجنیشن از اونلی دا لمٹ ٹو وٹ یو کین ہوپ ٹو ہیو ان دا فیوچر. اگر اسکائی لمٹ ہوتی تو پھر علامہ اقبال یہ نہ کہتے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے دماغ کو وسیع کریں اور ستاروں سے آگے جو جہاں ہیں ان کے بارے میں بھی سوچیں. یعنی کہ آپ کچھ بھی چاہیں تو آپ اچیو کر سکتے ہیں. تھینک یو سر, بہت شکریہ. آپ نے ہمارے سر اتنا ٹائم دیا اور آپ ہمارے پوڈ کاسٹ پہ تشریف لائے, ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. آپ کا ٹائم کا سب سے بڑا اسکیجول ہمارا جو ہے وہ سیٹ نہیں ہو پا رہا تھا, لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. اور باتیں میرے خیال میں یہاں ختم نہیں ہوئی, ابھی میرے خیال میں اس میں ہم کافی ساری اور باتیں بھی کر سکتے ہیں. اور یہ تھا آج کا کاٹیا کنیکٹس. بہت شکریہ آپ لوگوں کا دیکھنے کا. اگر آپ کو ہماری پوڈ کاسٹ پسند آئی ہے تو لائک, شیئر اور سبسکرائب کا بٹن دبا دیں. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں کسی اور اچھے گیسٹ کے ساتھ, کچھ اور انفارمیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.